بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ جنگ احد کے بعد مسلمانوں کا جو روب اور دبدبہ بدر کے بعد بنا تھا وہ ذرا کمزور پڑ گیا ہے، کیونکہ عرب کے لوگ یہی سمجھ رہے ہیں، مدینہ کے لوگ یہی سمجھ رہے ہیں کہ مسلمانوں نے یہاں پر شکست کھائی ہے۔ حالانکہ شکست نہیں تھی، لیکن 70 مسلمان بہرحال شہید ہوئے ہیں، زخمی بھی بہت سارے ہوئے ہیں، لیکن جو فتح کا ایک معیار ہوتا ہے وہ مشرکین کو حاصل نہیں ہوا۔ نہ تو انہوں نے وہاں پر 3 دن قیام کیا ہے اور نہ ہی مسلمان گرفتار ہوئے، لیکن بہرحال ایک ہوا اکھڑی ہے، ایک روب اور دبدبہ جو قائم ہوا تھا اس کے اندر کافی خاموشی آئی ہے۔ جو یہاں مدینہ کے منافقین تھے ان کے حوصلے بھی بڑھ رہے ہیں، بنو نذیر جو یہودیوں کا قبیلہ یہاں پر موجود تھا اس کے بھی حوصلے بڑھ رہے ہیں، اور مدینہ کے اطراف جو باقی مشرک قبائل تھے ان کے بھی حوصلے بڑھ رہے ہیں، یہاں تک کہ بنو اسد جو ہے اس نے تو یہ فیصلہ کیا کہ ہمیں مسلمانوں کے خلاف مہم بنانی چاہیے اور مسلمانوں پر حملہ کر دینا چاہیے۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا جو شعبہ اطلاعات تھا وہ بہت فعال تھا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم لوگوں کی خبرگیری کے لیے دائیں بائیں آپ افراد کو روانہ فرمایا کرتے تھے۔ اس نے فوراً اطلاع دی کہ بنو اسد جو ہے وہ مدینہ پر حملہ آور ہونا چاہتا ہے، تو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت ابو سلمہ کی قیادت میں 150 مہاجرین اور انصار کا لشکر روانہ فرمایا۔ یہ وہاں پر گئے ہیں، اور وہاں پر جب ان کو پتہ چلا بنو اسد کو کہ اس طرح سے مسلمانوں کا لشکر جو ہے وہ ہماری طرف آ رہا ہے، ہم پر حملہ آور ہونا چاہ رہا ہے، تو اچانک اس حملے سے گھبرا گئے اور وہاں سے بھاگ گئے، کیونکہ ان کا مقصد تو کوئی تعمیری نہیں ہوتا، ان کا مقصد کوئی ریاست نہیں ہوتا، ان کا مقصد کوئی حکومت کا قیام نہیں ہوتا، کوئی نظام عدل کا قیام نہیں ہوتا، یہ تو ایسے ہی بس اپنے نام کے لیے اور واہ واہ کے لیے جنگ وغیرہ کیا کرتے تھے۔ جب اچانک ان پر حملہ ہوا تو وہاں سے یہ بھاگ گئے، اور مسلمان جو ہیں حضرت ابو سلمہ کی قیادت میں کچھ دن رہنے کے بعد وہاں سے واپس تشریف لائے ہیں، سالم آئے ہیں، غانم آئے ہیں، غنیمت کے ساتھ آئے ہیں، سلامتی کے ساتھ آئے ہیں۔ اور حضرت ابو سلمہ جو تھے ان کا زخم جو احد میں ان کو لگا تھا وہ اب ہرا ہو چکا ہے، پھوٹ رہا ہے، اور اسی سے پھر وہاں مدینہ پہنچ کر ان کی جو ہے وفات بھی ہوئی ہے۔ یہ آپ کو یاد ہوگا حضرت ام سلمہ اور ابو سلمہ کی وہ ہجرت کا واقعہ بڑا دردناک تھا، جب مکہ سے ہجرت فرما رہے تھے، اور جب انہوں نے یہاں پر مدینہ میں وفات پائی ہے تو کچھ عرصہ بعد جو ہے عیادت گزارنے کے بعد ان کی جو زوجہ محترمہ ہے اس کی جو عدت تھی، وہ عدت گزارنے کے بعد وہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے عقد میں آئی ہیں، کافی عرصہ بعد عقد میں آئی ہیں، اور آپ کی زوجہ بنی ہیں، ام المومنین بنی ہیں سیدہ ام سلمہ رضی اللہ تعالی عنہا۔ تو اس کے بعد ایک اور پتہ چلا آپ کو کہ ایک اور قبیلہ جو ہے اس کا خالد بن سفیان جو ہے حزلی، یہ تیاری کر رہا ہے مسلمانوں پر چڑھائی کا، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے عبداللہ بن انیس کو کی قیادت میں افراد روانہ فرمائے ہیں۔ عبداللہ بن انیس جو ہے وہ وہاں پر پہنچا ہے، 18 دن اس نے وہاں پر قیام کیا ہے، دائیں بائیں اس نے پورا روب اعرابیوں کے اوپر، بدوؤں کے اوپر جو ہے وہ قائم کیا ہے، اور خالد بن سفیان کو بھی قتل کیا۔ یہ خالد بن ولید نہیں ہے، یہ مکی نہیں ہے، یہ سفیان بھی ابو سفیان مکی نہیں ہے، یہ اور ہے۔ تو اس کو قتل کر کے وہاں پہ واپس حضرت عبداللہ بن انیس پہنچ گئے ہیں سلامتی کے ساتھ۔ اس دوران جو ایک دلخراش واقعہ اور بہت افسوسناک واقعہ جو ہوا ہے وہ ہوا ہے ازل و قارہ کی طرف سے۔ ازل و قارہ ایک قبائل تھے، ان کے کچھ افراد جو ہیں وہ مدینہ پہنچے ہیں، اور انہوں نے حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے کہا کہ جی آپ کچھ افراد کو ہمارے قبائل کی طرف روانہ فرمائیں، وہ ہمیں دعوت دیں، ہمیں تبلیغ کریں، وہاں لوگوں کو اسلام کے بارے میں بتائیں، سمجھائیں، سکھائیں، اور شاید کہ ہمارے بہت سارے لوگ جو ہیں وہ مسلمان ہو جائیں۔ یہ بڑی اچھی آفر تھی، اور داعی اسلام اس آفر کو کیوں نہ قبول کرتے؟ تو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے تاریخ میں آتا ہے کہ 6 افراد، اور بعض کتب میں ہے کہ 10 افراد کو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے روانہ فرمایا، حضرت عاصم بن ثابت کی قیادت میں روانہ فرمایا۔ یہ حضرت عاصم بن ثابت جو ہیں یہ حضرت عمر بن خطاب کے سسر ہیں، ان کی قیادت میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے روانہ فرمایا ہے۔ اب جب یہ لوگ پہنچے ہیں ایک مقام پر، اسی بنو حذیل کے ہی قبیلہ کے قریب جب پہنچے ہیں تو بنو لحیان کو انہوں نے اشارہ کر دیا کہ مسلمانوں پر جو ہے وہ آپ حملہ آور ہو جائیں۔ یہ بہت بڑی غداری تھی، یہ بہت بڑا دھوکہ تھا، یہ بہت بڑی مسلمانوں کے لیے پریشانی کا باعث تھی یہ چیز۔ مسلمان جو ہے حضرت زید بن ثابت کی قیادت میں
بلند چوٹی پہ چڑھ گئے ہیں، 100 افراد جو ہے وہ انہوں گھیرے میں لیا ہوا ہے، بنو لاہیان کا 100 افراد تیر انداز جو ہے وہاں پر موجود ہے، اور کہہ رہا ہے کہ آپ نیچے آ جائیں، ہم آپ کو امان دیتے ہیں۔ لیکن امان کہے کہ جب آپ حملہ آور ہیں، آپ کے ہاتھوں میں تیر ہیں، کمان ہے، امان کہے کہ آپ نے دینی ہے؟ تو وہ انہوں نے مقابلہ کیا اور وہاں پر شہید ہوئے ہیں۔ 2 افراد حضرت زید بن دسنہ اور حضرت خبیب اور ایک اور آدمی جو تھا، یہ 3 افراد اونٹ چرا رہے تھے۔ ان کو جب خبر ہوئی تو یہ وہاں اس مقام پر پہنچے، اسی اونچائی کے مقام پر، اور نیچے دیکھا کہ افراد موجود ہیں اور ساتھی بھی شہید ہو چکے ہیں۔ تو ان کو بھی انہوں نے اسی طرح کی آفر دی کہ آپ آ جائیں، نیچے اتریں، ہم آپ کو امان دیتے ہیں۔ لیکن انہوں نے کہا کہ اب مقابلہ کہے کا کرنا، یہ 7 افراد تو ہمارے شہید ہوئے پڑے ہیں۔ انہوں نے ان پر تھوڑا سا اعتماد کیا اور نیچے اترے، اسی طرح سے انہوں نے گرفتار کر دیا اور ایک صحابی لے جانے لگے تو ایک نے تو جانے سے انکار کیا تو گھسیٹا اس کو، اور پھر جب انہوں نے انکار کیا اور جب ان کو مشکل لگا تو اس کو شہید کر دیا، اور 2 افراد کو مکہ میں جا کر فروخت کر دیا۔ حضرت زید بن دسنہ کو فروخت کر دیا اور حضرت خبیب کو وہاں جا کر فروخت کر دیا۔ اور مکہ والے ان کو اس لیے خرید رہے تھے کہ بدر کے میدان میں جو ان کے سردار قتل ہوئے تھے، اور خاص طور پر ان نے، حضرت زید بن دسنہ نے جن کو شہید کیا تھا، جن کو قتل کیا تھا، اور حضرت خبیب نے جن کو قتل کیا تھا بدر کے میدان میں، مشرکین جن کو قتل کیا تھا، تو یہ اب ان کے بدلے میں ان کو قتل کرنا چاہتے تھے، اس وجہ سے انہوں نے خریدا۔ اسی لیے حضرت زید بن دسنہ کو جو ہے وہ صفوان بن امیہ نے خریدا، اپنے والد کی بدلے میں اس کو قتل کرنا چاہتا ہے، اور حضرت خبیب کو بھی یا وہاں کا ایک اور سردار تھا، اس کے بدلے میں ان کو شہید کرنا تھا انہوں نے، اور ان کو خریدا۔ تو حضرت خبیب کے ساتھ جو وہاں پر ایک بڑا واقعہ ہوا ہے، ابو سفیان کی جو گفتگو ہے وہ بڑی سننے والی ہے۔ ابو سفیان نے جب ان کو تکلیف تھی، ان کو گرفتار کیا ہوا تھا اور اب ان کو سولی پر چڑھانے کے لیے لے جا رہے ہیں، ان کو پھانسی دینے کے لیے لے جا رہے ہیں، تو ابو سفیان کہتا ہے کہ خبیب، تمہیں اب یہ یاد تو آتا ہوگا اور تم یہ خواہش کرتے ہوگے کہ کاش میری جگہ، اس جگہ پر جو ہے وہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم ہوتے اور تم یہاں سے چھوٹ جاتے، تم یہاں سے آزاد ہو جاتے، تو تمہارے اندر یہ خواہش تو ہوگی۔ انہوں نے کہا کہ میرے اندر تو یہ خواہش ہے کہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو کانٹا بھی نہ چبھے، وہ بھی مجھے چبھے۔ تم یہ کہتے ہو کہ میری جگہ پہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم ہوتے، میں تو کہتا ہوں وہ مدینہ میں بھی ان کو کانٹا نہ چبھے، اتنی سی بھی ان کو تکلیف نہ ہے۔ تم کس قسم کی بات کرتے ہو؟ بڑی محبت والی بات کی حضرت خبیب نے، اور پھر ان سے کہا کہ ایسا کرو، پھانسی سے پہلے میری یہ آخری خواہش ہے کہ مجھے 2 رکعات نفل پڑھنے دو۔ تو انہوں نے کہا ٹھیک ہے، تم 2 رکعات جو ہے وہ نفل پڑھ لو۔ اب یہ گئے ہیں، انہوں نے 2 رکعات نفل پڑھنا شروع کیے ہیں، اور جلدی کی ہے، دیر نہیں کی ہے، جلدی پڑھی ہے انہوں نے نماز، اور واپس آ گئے ہیں اور کہا ہے کہ میرا دل چاہتا تھا کہ میں نماز کو طویل کروں، لمبا کروں، رکوع کرتا رہوں، اللہ کے حضور کھڑا رہوں اور سجدے میں پڑا رہوں، لیکن میں اس وجہ سے میں نے جلدی نماز پڑھی ہے کہ تم یہ نہ سمجھو کہ اب یہ موت سے ڈر رہا ہے اور اپنی نماز کو طویل کر رہا ہے۔ تو ان کو انہوں نے پھانسی دے دی اور سولی پر چڑھا دیا، اور یہ چڑھ گئے سولی پر۔ انہوں نے اس کو کوئی وہاں پر یہ روئے نہیں، کوئی وہاں پر انہوں نے افسوس نہیں کیا، کوئی معافی نہیں مانگی ان سے۔ اور یہ جو بہت بعد میں پھر یہ اکثر ہو چکا کہ جب مسلمان کو گرفتار ہوتا تھا اور اس کو اس طرح سے پھانسی دی جاتی تھی، تو وہ یہ خواہش کرتا تھا کہ مجھے پہلے 2 رکعات نماز جو ہے وہ نفل پڑھنا دو۔ اس کا آغاز اور ابتدا جو ہے وہ حضرت خبیب رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کی تھی یہاں پر مکہ کے اندر۔ تو بہرحال یہ واقعہ ہوا، ابھی اس واقعے کی اطلاع نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو نہیں ملی تھی، تو ایک اور بڑا دردناک قسم کا واقعہ اور بڑا افسوسناک قسم کا واقعہ جو ہے وہ ہوا ہے کہ ایک آدمی ابو برا عامر بن مالک جو ہے وہ وہاں پر پہنچا ہے، حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کے سامنے اسلام پیش کیا کہ تم مسلمان ہو جاؤ۔ اب یہ مسلمان بھی نہیں ہو رہا اور رد بھی نہیں کر رہا، بلکہ الٹا کہہ رہا ہے کہ جی اہل نجد کے جو ہیں اندر ہمارے جو قبائل ہیں ان میں اسلام کی کافی چرچا ہے، کافی لوگ باتیں کرتے ہیں
وہ بھی اسلام کو سننا چاہتے ہیں، جاننا چاہتے ہیں، دیکھنا چاہتے ہیں کہ اس کی تعلیمات کیا ہیں، تو آپ کچھ مبلغین کو روانہ کر دیں۔ آپ نے پہلے بھی روانہ کیے ہوئے تھے، ابھی ان کی اطلاعات آپ صلی اللہ علیہ وسلم تک نہیں آئی تھی، ان کے انجام کی اطلاع نہیں آئی تھی، تو آپ نے کہا کہ مجھے اہل نجد کی طرف سے اپنے صحابہ کے بارے میں اندیشہ ہے۔ تو اس نے کہا نہیں جی، کوئی میری حفاظت میں ہوں گے، میری پناہ میں ہوں گے، تو کوئی آپ اندیشے کی کوئی ایسی بات نہیں ہے، میری یہ پناہ میں ہوں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے آتا ہے تاریخ کی کتابوں میں کہ 40 بھی، لیکن بخاری کے اندر ہے کہ 70 افراد جو ہیں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے روانہ فرمائے ہیں۔ یہ بہت عالم لوگ ہوتے ہیں، بہت اخیار لوگ ہوتے ہیں، یہ اہل صفہ لوگ ہوتے ہیں، بہت درویش لوگ ہوتے ہیں۔ ان کو آپ صلی اللہ علیہ وسلم روانہ فرماتے ہیں، اور بیر معونہ کے پاس جب مسلمانوں کا یہ قافلہ پہنچتا ہے تو وہاں پر مسلمان ایک خط جو ہے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے دیا ہوتا ہے عامر بن طفیل کے نام، جو وہاں پر سردار ہوتا ہے، اس کو خط دیتے ہیں۔ اور ابھی آدمی جو خط لے کے جاتا ہے صحابی، وہ اس خط کو پڑھتا بھی نہیں، دیکھتا ہی نہیں، اور اس کے بغیر ہی اس صحابی کو شہید کر دیتا ہے، اور ساتھ ہی ایک قبیلے سے کہتا ہے کہ مسلمانوں پر حملہ آور ہو جاؤ۔ کہتے ہیں عجیب بات ہے، ابو برا عامر بن مالک جو ہے اس کی حفاظت میں ہے، وہ اس کی بات نہیں مانتے، تو بنو سلیم سے یہ کہتا ہے، دوسرے قبیلے سے، اپنا قبیلہ بات نہیں مانتا تو دوسرے قبیلے سے کہتا ہے کہ اس طرح سے مسلمانوں پر جو ہے وہ حملہ آور ہو جاؤ۔ اب یہ سارے لوگ جو ہیں بنو سلیم کا قبیلہ، یہ پہلے بھی اس طرح سے سوچ رہا تھا، یہ تو مدینہ میں سوچ رہا تھا کہ مسلمانوں پر حملہ کرے جا کے، لیکن یہاں اب ان کو مسلمان جو ہے ان کے پاس مل گئے ہیں اور بے یار و مددگار مل گئے ہیں، تو بنو سلیم نے مسلمانوں پر جو ہے وہ حملہ شروع کر دیا ہے۔ اب مسلمان جو وہاں پہ، ظاہر ہے مسلمان تو تبلیغ کے لیے گئے تھے، مسلمان تو دعوت کے لیے گئے تھے، وہ کچھ جنگ کے لیے تھوڑے گئے تھے، تعداد بھی بہت مسلمانوں کی کم تھی، مسلمان شہید ہونا، جنگ کیے انہوں نے، بہرحال پھر بھی جنگ کیے، اور ساتھ ساتھ مسلمان ظاہر شہید بھی ہونا شروع ہو گئے ہیں، بہت کثیر تعداد میں مسلمان جو ہیں وہ شہید ہوئے ہیں۔ 2 افراد یہاں پر بچے ہیں، اور ان کو انہوں نے گرفتار کر لیا ہے، اور گرفتار کرنے کے بعد جو ہے وہ ایک شخص کو تو انہوں نے حضرت عمر بن امیہ زمری کو رہا کر دیا ہے، آزاد کر دیا ہے، کہ یہ عامر بن طفیل نے کہا کہ میری ماں پر ایک نظر تھی ایک غلام کو آزاد کرنے کی۔ یہ عجیب نظریں ہوتی ہیں، سچ کا پیغام نہیں مان رہے، حق کی بات نہیں مان رہے، دھوکے سے، دھوکہ دہی سے مسلمانوں کو شہید کر رہے ہیں، اور ابھی نظروں کا ثواب جو ہے ابھی وہ باقی ہے، بتوں کی نظریں ہیں، یا پتہ نہیں کس کی نظر ہے، اللہ کی نظر ہے، ابھی ثواب کی چیزیں جو ہیں وہ باقی ہے۔ تو بہرحال عمر بن امیہ زمری کو انہوں نے جو ہے وہ رہا کر دیا ہے، اور یہ اب بڑا المناک قسم کا واقعہ تھا، یہ مسلمانوں کا اتنی تعداد میں شہید ہونا، بہت دردناک قسم کی یہ کہانیاں تھی۔ اب دونوں واقعات کی خبر، رجیہ کی بھی اور معونہ کی بھی، یہ تقریباً یوں سمجھے کہ یکے بعد دیگرے، آگے پیچھے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو یہ دونوں واقعات کی خبر ہوئی ہے، اور عمر بن امیہ زمری جو ہے واپس جا رہا ہے، اور راستے میں ایک درخت پر اس نے قیام کیا ہے، وہاں بنو کلاب کے 2 افراد جو ہیں وہ بھی اس سائے میں آ کر، انہوں نے بھی دوپہر کے ٹائم آرام کرنا چاہا ہے وہاں پر، اس نے سمجھا کہ یہ دشمن ہی ہے، اس نے ان کو اس دوران ہی آرام کرتے ہوئے یہ ان کو قتل کر دیا، اور جا کر واپس جا کر نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو واقعہ سنایا، اپنا سارا بیر معونہ کا بھی واقعہ سنایا جو دردناک واقعہ تھا، اور ادھر سے دوسرا بھی واقعہ سنایا۔ تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کے خلاف دعا کی ہے، جو انہوں نے یہ دھوکہ دہی کی تھی، مسلمانوں کو شہید کیا تھا، دھوکے سے شہید کیا تھا۔ جنگ میں لڑائی اور ہوتی ہے، اور دھوکہ دے کر جو ہے وہ شہید کرنا اور ہوتا ہے۔ آپ فجر کی نماز کے دوران ان کے خلاف دعا کیا کرتے تھے، ان کے جنہوں نے دھوکہ کیا تھا، اور یہ جو 2 آدمی عمر بن امیہ زمری نے جو بنو کلاب کے 2 آدمی کو قتل کیا تھا، یہ زیادتی ہوئی تھی اس سے، اور چونکہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ ان کا معاہدہ تھا، اس لیے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ نہیں، ان کو تو اب جو ہے وہ ان کی دیت ادا کرنی پڑے گی، اور دیت جو ہے وہ آپ، چونکہ آپ کے حریف تھا بنو نزیر قبیلہ،
اس سے بھی آپ نے لینی تھی اکٹھے، یہ طے تھا کہ دیت اور اس طرح کے معاملات اور مدینے کا دفاع یہ سب مل کر کیا جائے گا، تو یہ ان کی دیت کا ہی جو لینا تھا جا کر بنو نذیر سے، وہ یہ ایک بہت بڑی اور ایک جنگ کا سبب بنا ہے۔ وہ کیا معاملہ ہوا انشاءاللہ اگلی نشست میں۔ بہت شکریہ۔